اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القدر کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان میں ہمارا مزید فی ابواب کا پہلا باب افعال جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ باب کہتے کہ نہیں ذہن میں تازہ کر لیجئے، باب کی جمع ابواب ہے اور ابواب جو ہیں یہ ثلاثی مجرد بھی ہیں اور ثلاثی مزید فی بھی ہیں۔ ثلاثی کا مطلب ہے تین حرفی ہونا، یعنی مادے کے تین حروف، اور مجرد کا معنی ہے ماضی کے پہلے صیغے میں صرف انہی تین حروف کا ہونا، مزید کوئی حرف نہ آنا۔ جبکہ مزید فی باب سے مراد یہ ہوگا کہ مادے کے تو تین ہی حروف ہوں گے ماضی کے پہلے صیغے میں، لیکن مادے کے تین حروف کے علاوہ بھی کچھ زائد حروف آپ کو ملیں گے۔ وہ حروف جو ہیں وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ جو ہم آگے جائیں گے ہمیں پتہ چلتا جائے گا۔ بہرحال باب کا نام سنتے ہی آپ کو ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آنا چاہیے۔ ثلاثی مجرد ابواب میں جب بھی آپ مادے کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بولیں گے تو صرف ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ ہی بولیں گے۔ مصدر کے لیے ہمیں ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑے گی۔ دال خا لام باب نون، آپ نے کہا جی دخل یدخلو، دخل ماضی یدخلو مضارع، داخل ہونا کے لیے ڈکشنری دیکھنی پڑے گی ہمیں، اور وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا داخل ہونا کی عربی ہوتی ہے دخول، اور وہ مصدر ہے اور مصدر منصوب بولا جاتا ہے تو دخولاً، لیکن مصدر کے لیے ہمیں ڈکشنری ہی کنسلٹ کرنی پڑے گی ثلاثی مجرد ابواب کے حوالے سے۔ مزید فی ابواب کا فائدہ یہ ہے کہ دال خا لام آپ باب افعال میں داخل کریں گے تو آپ کہیں گے جی ادخل یدخلو ادخالاً، وہ جو ادخال، افعال ادخال، وہی جو لفظ بنانا اسے آپ نے منصوب بول دینا ہے، گویا وہی اسی فعل کا مصدر بنائے گا۔ میں آپ کو تین حروف دیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ جی اس سے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنائے۔ روٹ لیٹرز ہیں سر نون، زا اور لام، صحیح؟ میں کہتا ہوں اس سے ماضی مضارع بنائیں۔ ابھی آپ کو کچھ نہیں پتا کہ میں نے مجرد میں بنانا ہے مزید فی میں بنانا ہے۔ بریکٹ میں اگر آپ کو میں لکھ کر دے دوں ضاد سے بنائیں تو ضاد بتا رہا ہے کہ آپ نے نون زا لام تین حرفی مادے کو باب ضرب یضرب میں استعمال کرنا ہے۔ کریں استعمال، ضرب یضرب، جی ضرب یضرب، اور جب روٹ لیٹرز رکھے تو کیا بنے؟ نزل ینزل، نزل ینزل، نزل ماضی، ینزل مضارع۔ اب اس کا مصدر کیا ہوتا ہے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈکشنری آپ کھولیں گے، ڈکشنری میں لکھا ہوگا نزل ینزل نزولاً، نزولاً، نزول کے معنی ہے نازل ہونا، نازل ہونا یعنی اترنا۔ اب یہی روٹ لیٹرز آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے افعال، تو اب آپ نے یہی روٹ لیٹرز باب افعال میں ڈال کے ماضی مضارع بنانا ہے۔ باب افعال کے لیے یہ پیٹرن، ماضی کا یہ مضارع کا، تو سین لام میم کی جگہ نون زا لام ڈال دیں، کیا بن جائے گا؟ انزلہ ینزلو، اور اسی پیٹرن پہ نون زا لام ڈال کے بولیں تو انزال، اس کو منصوب بول دیں، انزلہ ینزلو انزالاً۔ اس کے معنی بھی ڈکشنری آپ کو بتائے گی، اس کے معنی ہے نازل کرنا، نازل کرنا یعنی اتارنا۔ تو دیکھیں ثلاثی مجرد میں یہی روٹ لیٹرز جب استعمال ہوئے تو اس وقت معنی تھے اترنا، نازل ہونا، اور جب یہی روٹ لیٹرز باب افعال میں آئے انزلہ ینزلو انزالاً تو معنی بن گئے نازل کرنا یعنی اتارنا۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور نوٹ کر لیجئے کہ ہر باب کی بے شمار خصوصیات ہیں۔
ایک جو خاص خصوصیت ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، صرف ایک خصوصیت جو کہ خاص ہوگی۔ باب افعال کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو لازم افعال ہوتے ہیں نا، لازم افعال، ان کو یہ متعدی بنا دیتا ہے، لازم افعال کو متعدی بنانے کا کام دیتا ہے۔ نوٹ کر لیں، نزل ینزل، نازل ہونا لازم تھا نا، اترنا، میں اترا لازم ہے۔ انزل ینزل انزالن، اتارنا، تو ظاہر بات ہے میں کسی کو اتاروں گا۔ تو اس باب کی خصوصیت جو ہے، ایک خصوصیت وہ یہ ہے کہ فعل لازم کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے، اور آسان حل اس کا یہ ہے کہ آپ نے ٹینشن لینی ہی نہیں ہے، آپ نے سمپل ڈکشنری دیکھنی ہے۔ نون زا لام باب ضرب یضرب میں استعمال ہوتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے، نون زا لام باب افعال میں استعمال ہوتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے، ڈکشنری آپ کو بتا دے گی۔ باقی وہ جو خصوصیت ہے وہ اگر ذہن میں رہ جائے تو ٹھیک ہے، ہر جگہ وہی خصوصیت نہیں ہوگی، ہاں کئی جگہ پہ وہ خصوصیت آ سکتی ہے۔ تو انزل ینزل انزالن کے معنی ہوتے ہیں نازل کرنا۔ اب انزلہ سے گردان، انزلہ، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتنا، انزلتو، انزلنا، انزلنا۔ تو انزلنا کے معنی کیا ہے؟ ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ ماضی مضارع گردان کر لیں، ینزل ینزلانی ینزلونا، تنزل تنزلانی ینزلنا، تنزل تنزلانی تنزلونا، تنزلینا تنزلانی تنزلنا، انزلو ننزلو۔ انزلنا ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا۔ انزلنا القرآن، فعل فاعل مفعول، انزلنا فعل اور فاعل، القرآن مفعول۔ ہم نے اتارا قرآن کو، ہم نے نازل کیا قرآن کو۔ قرآن اس میں، اس کی جگہ میں ضمیر لے کے آؤں، کون سی لاؤں گا قرآن کے لیے ضمیر؟ قرآن واحد ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر کی ضمیر منصوب ہوا ہے، تو انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، فی حرف جر، حرف جر کے بعد کیا آتا ہے؟ مجرور، لیلاتی، مجرور ہے، الف لام نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مضاف بن رہا ہے۔ کنفرم کریں گے جب آگے مضاف الیہ نظر آ جائے۔ تو انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی قرآن کو، قدر کی رات میں۔ جملہ فعلیہ، فعل فاعل مفعول متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بن گیا۔ اوکے، جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے نا؟ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں، شروع میں لے آتے ہیں۔ فاعل کون ہے؟ نا، فاعل ہے نا، نا، ضمیر مرفوع متصل، نا، اس کو اٹھانا ہے، باہر لے کے آنا ہے۔ جب یہ باہر آئے گی تو نحنو کی صورت میں باہر آئے گی نا، کیونکہ وہ نحنو ہی تھی جسے ہم نا کے طور پہ شو کر رہے تھے، جب باہر آئی تو وہ نحنو بن گئی۔ اب نحنو مبتدا، نحنو مبتدا، اور انزلناہ فی لیلۃ القدر جملہ فعلیہ پیکٹ ہو کر خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے، تو دیکھیں زور ہے کہ نہیں ہے؟ نحنو، ہم، نازل کیا ہم نے اس کو، ٹھیک ہے، نہیں ہم نے نازل کیا اس کو۔ اچھا، جملہ اسمیہ بن گیا، جملہ اسمیہ بن گیا، تو جملہ اسمیہ میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں میں پڑھا رہا آپ کو، پرانی چیزیں جو ہیں وہ ریوائز کر رہا ہوں۔ جملہ اسمیہ میں زور کیسے پیدا کرتے ہیں؟ انا لگاتے ہیں شروع میں۔ جب اس کے شروع میں آپ نے لگایا انا، تو انا نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مبتدا کو منصوب کرنا ہوتا ہے۔ نحنو مرفوع ضمیر ہے، نحنو منصوب کیا ہوگی؟ نا،
نحنو منصوب کیا ہوگی؟ نا. تو یہ بن گیا جی انا نا. اور انا نا کو ہم پڑھ چکے ہیں, ہم انا بھی پڑھتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ سمپل جملہ فعلیہ میں بھی بات کی جا سکتی تھی کہ انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیکن وہ اسمیہ میں بات کی گئی ہے, اور پھر اسمیہ میں بھی انا کے ذریعے زور پیدا کر کے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی. انا کا اسم نا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے, منصوبات میں ہم پڑھ چکے, منصوبات میں پڑھا نا انا کا اسم منصوب ہوتا ہے. تو انا کا اسم نا جو کہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا, الف کی صورت میں نظر آ رہا ہے لکھا ہوا, اور انا کی خبر جملہ فعلیہ. تو دیکھیں آیت آپ کی پوری انالائز ہوگی. یہی روٹ لیٹرز دیکھیں میں اسلم یسلمو کی جگہ پہ رکھ رہا ہوں. وہ جو سارا پیٹرن ہے وہ آپ کے سامنے کور کر رہا ہوں. نون زا لام انزلہ, اوریجنلی یو انزلو, لیکن حمزہ نکال کے ینزلو. وہی نون زا لام یہاں پر رکھیں, منزلن, منزلن نازل کرنے والا, اتارنے والا, منزل. یہ جو بنتا ہے نا کام کرنے والا, اس کو گرامیٹیکلی کہتے ہیں اسم الفاعل. فاعل کام کرنے والے کا مفہوم دیتا ہے نا فاعل, تو یہ اسم الفاعل ہے, یعنی اس فعل سے اسم بنا دیا, اسی فعل کو کرنے والے کا مفہوم دینے والا اسم الفاعل بن گیا. تو یہ بن گیا اسم الفاعل. اچھا, اب یہ جو آپ نے بنایا نا منزل اسم الفاعل, اس میں تھوڑی سی چینج کریں. پہلے وہ چینج دیکھیں کیا ہے. درمیان والے حرف پہ زیر لگی ہوئی ہے نا, اس زیر کو کر دیں زبر, کیا بن جائے گا؟ منزلن. منزلن. تو گویا آپ اب فیصل آباد آ گئے, زیر سے زبر ہوگی. لیکن یہ زبر جو ہے نا یہ مفہوم دے گی اب اسم المفعول کا. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پہ کام ہو. تو اسم المفعول ہوگا وہی جو کام آپ بتا رہے ہیں نا, جس پر وہ کام ہوا ہے. انزلہ ینزلو انزالن کے معنی تھے اتارنا, تو ایک ہوگا اتارنے والا, ایک ہوگا جس کو اتارا گیا ہوگا. مثلا میں یہاں پر کھڑا ہوں, میرے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے, تو میں نے کیا کیا, میں نے بچے کو سٹیج سے اتارا. تو میں ہوں منزل اور وہ بچہ ہے منزل. منزل کام کرنے والا, جو کام ہوا ہے اس کو کرنے والا, کام ہوا ہے اتارنے کا. تو اتارنے والا منزل ہے, اور جس پر کام کیا گیا ہے وہی کام, اتارنے کا کام, وہ اسم المفعول کہلائے گا منزل. تو زیر زبر سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کو مزید فی ابواب سے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے کا فارمولہ بھی پتہ چل گیا. اسم الفاعل بنا لیں, جس کا آسان سا فارمولہ ہے مضارع کا پہلا صیغہ لیں, علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والی لگا دیں, عین کلمہ کو زیر دیں اور آخری حرف پہ ڈبل پیش کر دیں, وہ بن گیا آپ کا اسم الفاعل. یہ ہم جتنے بھی باب پڑھیں گے سب میں یہی رول اپلائی ہوگا, سب میں یہی رول اپلائی ہوگا. وہ جو زیر لگائی ہے اس کو زبر سے بدل دیں گے تو اسم مفعول بن جائے گا. اب وہ جو بچہ ہے جسے میں اتار رہا ہوں نا, تو میں نے جیسے کہا کہ میں منزل ہوں اور وہ منزل ہے, میں حسیب کو حکم دیتا ہوں کہ حسیب اس بچے کو اتارو, اس بچے کو اتار. تو انزلہ ینزلو سے میں نے فعل امر بنانا ہے. فعل امر بنانا ہے ہم نے حمزہ مضارع میں شو کر کے. تو یہ کیا بنا تھا؟ یہ بنا یو انزلو. یو انزلو, یو انزلو میں سٹیپس اپلائی کریں. پہلے سے حاضر میں لے کے جائیں,
تو انزلو، اخف کریں مجزوم کریں، تو انزل، علامت مضارع ہٹائیں، انزل، میں کہوں گا یا حسیب انزل ہو، انزل ہو، اس کو اتار. پہلے میں اتار رہا تھا تو میں منزل تھا، اس کو اتار رہا تھا وہ منزل تھا. اب میں نے حسیب کو حکم دیا کہ اس کو اتار، تو میں کہوں گا یا حسیب انزل ہو، اس کو اتار. تو حسیب کہے گا انا انزلناہ. ٹھیک ہے، حسیب اکیلے سے اگر نہیں اترا، اس نے ایک اور ساتھی کو ساتھ لیا، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ انا انزلناہ. انزلہ ماضی ایکٹیو وائس، ینزلو مضارع ایکٹیو وائس. مزید فی ابواب میں پیسو وائس کیسے بنے گا؟ مزید فی ابواب میں پیسو وائس بنانے کا جو فارمولا سب بابوں میں چلے گا نا، وہ میں آپ کو بتانے لوں گا. یہ اب جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو سب بابوں کا بتا رہا ہوں، آگے جو بھی باب پڑھیں گے اس میں میں صرف دہراؤں گا، نئے طریقے سے بتاؤں گا نہیں. ماضی مجہول بنانے کا طریقہ، سمپل فارمولا، سمپل فارمولا، سمپل فارمولا. نوٹ کر لیں ماضی مجہول کا فارمولا. آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں. آخری سے جو پہلا ہے نا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، آخری سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں. چھوڑنا نہیں کیا مطلب؟ اسے لازمی بدلنا ہے، اس کی حرکت لازمی بدلنی ہے. اس کی حرکت کیا رکھنی ہے؟ اس کی حرکت رکھنی ہے زیر. ٹھیک. اس کے بعد پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف نظر آئے نا، جتنے بھی حرکت والے حروف نظر آئے، کتنے حرکت والے؟ ایک. جتنے بھی نظر آئیں، یہاں پر ایک نظر آ رہا ہے، آگے ہو سکتا ہے دو نظر آ جائیں، پھر آگے جائیں تین نظر آ جائیں. جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں نا، ان سب کی حرکتیں پیش کے ساتھ بدل دیں. بدلی جی اس کی حرکت کیا بن گیا؟ انزلہ. انزلہ. تو دیکھیں وہی جو ہم نے فارمولا بنایا تھا کہ ماضی میں آخری حرف زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے، چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسو وائس ہو. ایکٹیو وائس میں پہلا حرف زبر کے ساتھ ہے، پیسو وائس میں پیش کے ساتھ. وہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ انزلہ کے معنی تھے اس نے اتارا، اور انزلہ کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ اس کو اتارا گیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک. اور وہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس پر جس کو اتارا گیا. انزل الیک آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. ماضی مجہول مزید فی ابواب میں بنانے کا فارمولا دہرا دیں. آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زیر دینی ہے، اور پیچھے جتنے بھی حرکتیں ہیں وہ حرکتیں پیش سے بدل دینی ہے. ماضی مجہول بن گیا. اب بنانے لگے ہیں مضارع مجہول. اس کا فارمولا نوٹ کر لیں. آخری کو چھیڑنا نہیں، اس میں بھی آخری کو چھیڑنا نہیں، اس میں بھی پچھلے کو چھوڑنا نہیں. ماضی میں پچھلے کو زیر دی تھی، مضارع میں اس کو زبر دے دیں. ٹھیک ہے، زبر دے دیں. اور ماضی میں پیچھے تمام حرکتیں پیش سے بدلی تھی، اس میں تمام حرکتوں کو پیش سے نہیں بدلنا، صرف علامت مضارع کی حرکت جو ہے وہ پیش کر دینی ہے. صرف علامت مضارع اس کی حرکت پیش کر دینی ہے. یہاں پر پہلے ہی پیش ہے، مٹائیں پھر پیش کریں. تو یہ بن گیا ینزلو. لیکن مزید فی ابواب میں آپ نے اس فارمولے کے تحت ان چیزوں کو پکا کرنا ہے. تو دیکھیں ایک باب ہم نے پڑھا، باب افعال، اس سے ہم نے ماضی مضارع ایکٹیو وائس بھی بنا لی ہے، اسی سے ہم نے پیسو وائس بھی بنا لی ہے، اسی سے ہم نے فعل امر بھی بنا لیا، اسی سے ہم نے اسم الفاعل بھی بنا لیا، اسی سے ہم نے اسم المفعول بھی بنا لیا.
یعنی ان بابوں کا بہت فائدہ ہے. 6 وہ باب تھے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 باب ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے 4 دن میں مکمل کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک. اب یہ تمام باتیں جو میں نے کی ہیں، آپ میں سے کون ان سب باتوں کو میں روٹ لیٹرز دوں گا 3، ان پہ اپلائی کر کے یہ سب کام کرے گا؟ حسیب کو میں روٹ لیٹرز دے رہا ہوں 3، را، سین اور لام. یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں. افعال میں حسیب نے ان کو رکھنا ہے اور ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنانا ہے. جی حسیب. ارسلہ. جی ماضی بنایا حسیب نے ارسلہ. یرسلو. مضارع بنایا یرسلو. ارسالن. مصدر اس کا بنایا حسیب نے ارسالن. ارسالن. ارسال جیسے ہی لفظ اس کے سامنے آیا اسے اس کے میننگز بھی آ گئے. میں نے اپنے دوست کو خط ارسال کیا. ٹھیک ہے. اب چونکہ خط بھی ارسال نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے میننگز بھی نہیں آئیں گے. بہرحال ڈکشنری آپ کو بتا دے گی کہ ارسلہ یرسلو ارسالن کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا. ارسلہ ترجمہ اس نے بھیجا، یرسلو وہ بھیجتا ہے یا وہ بھیجے گا. ارسلہ سے ماضی مجہول بناؤ. میں لکھتا ہوں دوبارہ، فارمولہ چونکہ اپلائی کرے گا حسیب اسی پہ. آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو کیا کروں؟ زیر دوں. جی اس کے بعد پیچھے جتنی بھی حرکتیں ہیں ان کو سب کو پیش سے چینج کرنا ہے. ایک ہی حرکت ہے، زبر اس کو پیش سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ ارسلہ. ارسلہ کے معنی وہ بھیجا گیا، اس کو بھیجا گیا. ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلہ اس کو بھیجا گیا. یرسلو وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا، اس سے مجہول بنائے. شاباش. میں لکھ رہا ہوں پہلے کیونکہ آپ نے فارمولہ اپلائی کرنا ہے. جی آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں. اس کو زبر دے دے، زبر دی اور حالت علامت مضارع، علامت مضارع پیش کرنی ہے. لگی ہوئی تھی لیکن میں نے مٹا کے پھر پیش کی تو بن گیا یرسلو. یرسلو اس کو بھیجا جاتا ہے یا اس کو بھیجا جائے گا، پیسو وائس ہو گیا. میں نے فعل امر بنانا ہے، تو بھیج، تو بھیج، تو ایکٹیو وائس سے بنے گا فعل امر. ٹھیک ہے جی. یرسلو میں رکھوں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ باب فعل سے جب بھی آپ نے فعل امر بنانا ہے وہ ماضی میں جو حمزہ ہے نا اس کو شو کر کے بنانا ہے. تو یہ ہے یو ارسلو. یو ارسلو. ٹھیک ہے. یہ صیغہ بن گیا. حاضر کا بنا تو ارسلو. سٹیپس اپلائی کریں. پہلے اس کو مجزوم کریں، مجزوم کیا، اس کے بعد علامت تو مضارع ارسل، علامت مضارع ہٹائی، پڑھا جائے تو امر یہی پڑھا گیا، فعل امر تیار. ارسل. ارسل مینز تو بھیج. ٹھیک ہے. اب یہ بھیجنا جو ہے یہ کام کرنے والا اسم الفاعل بنے گا اور جس پر وہ بھیجنے کا کام کیا جائے گا نا وہ اسم المفعول بنے گا. تو اسم الفاعل اور اسم المفعول کس سے بنتے ہیں؟ مضارع سے. وہی میں یرسلو یہاں پر کاپی کرتا ہوں، اسم الفاعل کے سٹیپس اپلائی کر رہا ہوں. جی کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والی لگا دینی ہے. جی عین کلمہ کو زیر دینی ہے. زیر تھی میں نے مٹا کر پھر دی اور اینڈ والا تنوین میں کر دینا، اور اینڈ پہ ڈبل حرکت کر دی تو لفظ بن گیا مرسلن. مرسل کے معنی بھیجنے والا. اب جس کو بھیجا جائے اسم مفعول وہ کیسے بننا ہے؟ زبر دے دیں ان کلمہ کو، زیر کی بجائے زبر کر دیں، وہ بن گیا مرسل. تو مرسل اسم مفعول ہے جس کو بھیجا گیا. جی اسد بھائی. با، ہا اور میم. ٹھیک ہے. 3 روٹ لیٹرز ہیں. آپ کو کوئی پتہ نہیں اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، آپ نے بس میری ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا ہے. با، ہا، میم کو آپ نے افعال میں استعمال کرنا ہے. جی ابہما، ایکسیلنٹ. ابہما، یبہمو، ویری گڈ. یبہمو،
اب مصدر بولنا ہے اس کا ابہامن. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اب ابہام جیسے ہی آپ کے سامنے آیا آپ کو اس کے معنی کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا. ابہام مصدر ہو گیا یہ. ابہام مصدر ہے تو کیا معنی ہوئے ابہام کے؟ یہ ابہام کلیئر نہ ہونا کوئی چیز, ہاں جی, شک و شبہ ہونا. کوئی چیز واضح نہ ہونا, اسے آپ کہتے ہیں ابہام. اگر مشکل ہے تو ڈکشنری آپ کو بتا دے گی جی ابہام کے معنی کیا ہوتے ہیں. اوکے جی. اچھا جی, یہ ایکٹیو وائس ہے, ان کو پیسو وائس بنانا ہے, ماضی مجہول بنانا ہے. ماضی مجہول بنانا ہے. بنائیں. آخری کو چھیڑنا نہیں. میں لکھ دیتا ہوں, کر لینا. پہلے لکھ دیتا ہوں تاکہ اوپر والا ہمارا ایکٹیو وائس خراب نہ ہو. آخری کو چھیڑا نہیں جی, اور پچھلے کو چھوڑنا نہیں. پچھلے کو چھوڑنا نہیں, اور زیر دینی ہے اس کو. زیر دینی اس ہے. سے پہلے جو حروف ہیں ان کو پیش دینی ہے. جو حروف ہیں ان کی جو حرکت والے حروف ہاں جی, اس کو پیش دینی. ابہما. ابہما. اوکے آ جائیں جی. یبہمو اس کو بھی کاپی کرنا ہے, نیچے لے آنا ہے. ایکسیلنٹ. اور اس کے آخری حرف کو بھی نہیں چھیڑنا, نہیں چھیڑا, اور دوسرے کو نہیں چھوڑنا. جی اس سے پہلے کو نہیں چھوڑا, زبر لگا. زبر دی. اور اس کا جو پہلا حرف ہے صرف علامت مضارع ہے, مضارع ہے, اس کو پیش کرنا ہے. دینی ہے. یبہم. اب یہ مجہول بن گیا. اوکے, اب ہم فعل امر اب اسے فعل امر بنانا ہے. فعل امر بنے گا مضارع سے, ہاں جی, لیکن وہ جو حمزہ ہے اس کو شو کر کے بنانا ہے. ہاں جی. جی کیا بنے گا؟ حمزہ لگائیں گے شروع. جی یبہمو. یبہمو. کلیئر؟ حاضر سے بنتا ہے, ہاں جی, تو تا کر دیں گے یا کی جگہ. ہاں جی. جی سٹیپس اپلائی کریں. آپ مجزوم کریں گے پہلے, مجزوم کیا, پھر علامت مضارع ہٹائیں گے. علامت مضارع ہٹائی, پڑھا جائے گا تو ٹھیک ہے. اب ہم فعل امر بن گیا. اب ہم نے بنانا ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول. ہاں جی. فعل مضارع لیا یبہمو. جی اس کی پہلے آخری حرف کی تنوین کریں گے. نہیں, سٹارٹ یہاں سے لیں. ہاں جی, علامت مضارع ہٹا کر مضارع ہٹا, میم پیش والی لگا دینی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. ہاں جی. عین کلمہ اس کو اپنا زیر ہی رہے گی, زیر دینی ہے. زیر دی, اور آخر تنوین کر دینی. مبہمن. مبہمن. مبہم اسم الفاعل بن گیا. اسم المفعول بنائیں, پھر وہی اس پہ زبر, زیر کو زبر کر دیں, کیا بن گیا؟ مبہم. مبہم. مبہم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے یار؟ یہ بڑا مبہم ہے جس میں ابہام پایا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس پیٹرن پہ اگر آپ ہر باب کے ساتھ یہ کام کر لیں گے تو دیکھیں کتنا کچھ آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. باقی اور کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اس میں کوئی نئی چیز آئی ہے ہمارے سامنے. سمپل ایک باب کا اضافہ ہوا ہے صرف. جی احمد آپ کے لیے روٹ لیٹر ہیں نون, فا اور کاف. شاباش. انفقہ. انفقہ. ایکسیلنٹ. انفقہ. جی ینفقو. ینفقو. انفاقن. ینفقو. انفاقن. انفاق جیسے لفظ آپ کے سامنے آیا آپ کو اس کے معنی سمجھ میں آ گئے, خرچ کرنا. جی انفقہ سے مجہول بنانا ہے. جی آخری کو نہیں چھیڑنا. آخری کو نہیں چھیڑنا, پچھلے کو چھوڑنا نہیں. پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے. زیر لگانی ہے. زیر لگانی ہے. اس سے پچھلے حرف پر پیش. جی جو حرکت والے حروف ہیں ان کی حرکتیں پیش سے بدل دینی ہے. انفقہ. انفقہ اس نے خرچ کیا, انفقہ اس کو خرچ کیا گیا. ٹھیک ہے. ینفقو وہ خرچ کرتا ہے, اس سے مجہول بنانا ہے. جی آخری کو چھیڑنا. چھیڑنا نہیں ہے. پچھلے کو چھوڑنا نہیں. زبر. زبر لگائی, علامت مضارع کو پیش کرنا ہے. ینفقو اس کو خرچ کیا جاتا ہے یا اس کو خرچ کیا جائے گا. اب اسے فعل امر بنانا ہے. فعل امر بنے گا اس سے, لیکن اس میں وہ حمزہ شامل کر کے بنانا ہے. انفقہ یو انفقو. جی اس کو ساکن کرنا ہے. مضموم کریں اس کو. یو انفق. جی علامت مضارع ہٹائیں. انفق. انفق فعل امر بن گیا, تو خرچ کر. اس سے اسم الفاعل بنانا ہے خرچ کرنے والا. جی ینفقو. علامت مضارع ہٹا دیں. علامت مضارع ہٹا کر میم میم پیش والی لگا دینی ہے.
اور تنوین دے دینی عین کلمہ زیر لگانا ہے اور تنوین لگا دینی ہے. منفقن خرچ کرنے والا اسم الفاعل. ٹھیک ہے. اب جس کو خرچ کیا جا رہا ہے منفقن، یعنی یہ لیکچر ہمارا پورا ایک باب کا ٹائم لے گیا ہے، لیکن فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اب ہم نے ہر نئے باب میں جو کچھ پڑھنا ہے ٹھیک وہ سارا کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. غلام سرور صاحب آپ کو میں 3 روٹ لیٹرز دے رہا ہوں، ان کو باب فعال میں استعمال کر کے آپ نے اس کا ماضی اور مضارع بنانا ہے. روٹ لیٹرز ہیں طا، عین اور میم. جی بسم اللہ. باب فعال. جی اطعم اطعم یطعم یطعم. جی مصدر اطعاما اطعامن. اطعامن ڈکشنری کھولیں گے آپ طا عین میم روٹ لیٹرز دیکھیں گے. باب فعال میں لکھا ہوگا کھلانا. ایک ہوتا ہے کھانا، یہ ہے کھلانا. اطعم یطعم اطعامن. مجھے بس فعل امر بنوا دیں اس سے. یطعم کاپی کر لوں، کیسے؟ حمزہ شو کر کے کاپی کرنا ہے. یطعم. ٹھیک ہے. یا کی جگہ تا کر دینی ہے. جی مجزوم کریں، علامت مضارع ہٹائیں، پڑھا جا رہا ہے، فعل امر تیار ہے. اطعم. اطعم کے معنی کیا ہوں گے؟ تو کھلا. اتنے الفاظ آپ دعاؤں میں پڑھتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد آپ کیا دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ الحمد للہ الذی اطعم. اطعم اس نے کھلایا. مجھے کھلایا؟ نی. ہمیں کھلایا؟ نا. الحمد للہ الذی اطعمنی. تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے مجھے یا ہمیں کھلایا. ٹھیک ہے. اچھا پوری دعا نہیں کراؤں گا کیونکہ سکا لفظ جو ہے وہ آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا تھوڑا سا. اس کے بعد جب آپ کسی کے گھر سے کھاتے ہیں تو پھر کیا دعا دیتے ہیں اسے؟ اللہم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ نہیں دیتے میرا خیال ہے. یہی فعل امر بنا تھا نا. اللہم اطعم، اے اللہ تو کھلا اس کو جس نے مجھے کھلایا. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اور پلا اس کو جس نے مجھے پلایا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ غور. اطعم یطعم، اطعم اطعما اطعمو اطعمت اطعمتا اطعمنا اطعمتا اطعمتما اطعمتم اطعمتی اطعمتما اطعمتنا اطعمتو اطعمنا. یطعم یطعمان یطعمونا تطعم تطعمان یطعمنا تطعم تطعمان تطعمونا تطعمینا تطعمان تطعمنا اطعم نطعم. قرآن مجید کے بہت خوبصورت الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں سورہ دہر کے. بہت خوبصورت الفاظ ہیں. جی یطعمون، یطعمون. چیک کریں جی، آپ کے سامنے سیکھا آ گیا. فعل مضارع ہے، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا. فعل مضارع ایکٹیو وائس ہے، پیسو وائس ہے. علامت مضارع چیک کریں پیش. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ چیک کریں عین کلمہ زبر والا ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو پیسو وائس نہیں ہے، یہ پتہ چل گیا. ایکٹیو وائس ہی ہے. ایکٹیو وائس ہے تو علامت مضارع یا پیش والی باب فعال میں آئی ہے ابھی تک آپ کے سامنے، تو گویا باب فعال کا لفظ ہے. یطعمون وہ کھلاتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں. یطعمون الطعام کیا کھلاتے ہیں؟ کھانا. اب یہ کھلانا ایک ایسا فعل ہے جو 2 مفعول چاہتا ہے. میں کہتا ہوں میں نے زید کو برگر کھلایا. میں نے زید کو برگر کھلایا. میں اگر کہوں جی میں نے زید کو کھلایا، آپ سوال کریں گے نا کیا؟ میں کہوں گا میں نے برگر کھلایا، آپ پوچھیں گے کس کو؟
تو یہ وہ فعل ہے جس کے 2 مفعول آتے ہیں. میں نے زید کو برگر کھلایا، زید بھی مفعول ہے، برگر بھی مفعول ہے. اوکے، تو یہ 2 مفعول 4 ہے. یطعمون الطعام، وہ کھلاتے ہیں کھانا. وہ کھلاتے ہیں کھانا کس کو؟ مسکینن، کسی مسکین کو. نکرہ، کسی مسکین کو. اور کس کو؟ و یتیمن، اور کسی یتیم کو. و اسیرن، اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی کو. اور کسی قیدی کو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھلاتے ہیں کھانا کسی مسکین کو اور کسی یتیم کو اور کسی قیدی کو. عَلَىٰ حُبِّهِ، مرکب جاری، اس کی محبت پر. لفظی ترجمہ ہوگا اس کی محبت پر، یعنی ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اردو محاورے میں اس کی محبت میں. ٹھیک ہے، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. یا یہاں پر اللہ ان معنی میں استعمال ہوا ہے اس کی محبت کے باوجود. کس کی محبت کے باوجود؟ کھانے کی محبت کے باوجود. خود بھی طلب ہے انہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. تو دونوں مفہوم یہاں پر آ سکتے ہیں. سمپل رکھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جنتیوں کی کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اور کھلانے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما نطعم، نطعم، اطعم یطعم، نطعم، ہم کھلاتے ہیں. نطعمکم، تمہیں، مفعول. اور عربی زبان میں جب بھی انما آ جائے نا شروع میں کہیں بھی، انما، انما، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اور صرف، صرف اور صرف. یعنی ہمارے کام کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے. ابھی مقصد تو نہیں آیا. انما یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ صرف اور صرف. نطعمکم، ہم کھلاتے ہیں تمہیں لِوَجْهِ اللَّهِ، لِوَجْهِ اللَّهِ، لی کے لیے، فار وجہ اللہ. وجہ اللہ کا لفظی ترجمہ ہوگا اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کے چہرے کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے. کہتے یہ ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تو تم سے کوئی ریٹرن چاہیے اور نہ شکریہ. مقصد ان کا صرف یہ ہے اللہ کی رضا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اس دن سے جو ہمارے رب کی طرف سے ہوگا. وہ دن جو ہے نا بڑا سخت، اس کے ڈر کی وجہ سے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر انشور کر دیا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے. تو یہ جنتیوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں وہ نعمتیں اور خوشیاں جو ہے وہ عطا کرے گا. اصل میں بات دیکھیں آپ کہ اگر اس خاص اس ماحول میں دیکھیں نا جب خود بھی کھانا مشکل ہوتا تھا اور اس میں کوئی آ جائے
اور پھر اس کی محبت کے باوجود اس کی طلب خود بھی ہے لیکن وہ کسی کو دے دینا. بہرحال ان آیات کے شان نزول کی طرف جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ جی یہ آیات جو ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی کے لیے نازل ہوئی ہیں. صحیح. لیکن بہرحال قرآن ایک میسج ہے, ابدی میسج ہے. تو بات وہی ہے کہ کھلانا کسی کو, اور یہاں پر کھلانا صرف اگر دیکھا جائے تو کھانا ہی نہیں, اسے فیڈ کرنا. اگر آپ کے ذمہ کوئی آ جاتا ہے ایسا جو کہ مسکین ہے, یتیم ہے یا قیدی ہے, اور آپ اسے صرف اللہ کی رضا کے لیے اسے فیڈ کر رہے ہیں, صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. لیکن انسان ہے, آپ کو پتہ ہے, ہم اگر کسی کو کھانا کھلا دیں نا تو اس کے پاس سے جب دوبارہ گزریں گے نا تو وہ اگر سلام نہ کرے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کتنا ناشکرا انسان ہے. ٹھیک ہے, میں نے اسے روٹی کھلائی کل. وہ کل کوئی بات کر رہا تھا, کہہ رہا تھا جی کتے کے بارے میں, کتا جانور ہے, اسے انسان ایک دفعہ کھانا کھلا دے نا تو وہ 10 سال اپنے مالک کو یاد رکھتا ہے, کھانا کھلانے والے کو. انسان اتنا ناشکر ہے کہ کوئی اسے 10 سال بھی کھانا کھلاتا رہے نا تو ایک دن میں کھلانے والے کو بھول جاتا ہے. کہ بہرحال بات وہی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا. ہاں, وہ جو اس کا روحانی وجود ہے نا اسے بس پالش کرنے کی ضرورت ہے. جتنا وہ پالش ہوگا پھر یہ چیزیں سمجھ بھی آئیں گی آپ کو اور ان پہ عمل بھی ہوگا. اگر یہ پالش نہیں ہوگا نا تو پھر ہماری اپروچ, ہماری پہنچ جو ہے وہ بس زمین کے لیول تک کی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی آیات کو جو سن رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو الحمدللہ جی ایک باب ہمارا مکمل ہو گیا, باب افعال مزید فی ابواب کا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم نئے باب کے ساتھ اور نئے باب میں ان تمام باتوں کے ساتھ, کون کون سی باتیں, باب کا ماضی مضارع کیسے بنتا ہے, پھر ساتھ ہی اس کا مصدر بولنا ہے, پھر اس کا مجہول بنانا ہے, ماضی مجہول بھی, مضارع مجہول بھی, فعل امر بھی بنانا ہے, اور اس کے بعد اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پیٹرن سے آپ ان 8 ابواب کو کور کر لیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں آپ لرننگ کے کس لیول پہ ہوں گے یہ آپ اندازہ ابھی نہیں لگا سکتے. بس محنت کرتے رہیں, اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.